شیطان گھر کے اندر بھی ٹوٹ پھوٹ کرنا چاہتا ہے. اور دیکھیے شوہر اور بیوی کے اندر کس طریقے سے اختلاف رائے کرا کے گھروں کو توڑ دیتا ہے شیطان. کہ قیامت آ جائے گی, کسی کا انتقال ہو جائے گا, کوئی بیمار ہو جائے گا, کوئی نقصان ہو جائے گا. کیا ہو جائے گا؟ زیادہ سے زیادہ کچھ بھی نہیں ہوگا. میں کیسے جھک جاؤں اپنی بیوی کے سامنے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میری بیوی کی بات مانی جائے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے میرے بچہ تو چھوٹا ہے میرا, اس کی بات مانی جائے؟ کس طریقے سے کنونسنگ آرگومنٹس ہوں, کس طریقے سے بات کی جائے, کب بات کی جائے, کیسے بات کی جائے, چوائس آف ورڈز کیا ہو. بچے باتیں نہیں کرتے, اچھی فیملی سے لوگ آتے ہیں وغیرہ وغیرہ وغیرہ, وہی ماحول. لیکن مجھے چاہیے ایز اور اے سٹارز. کیا خیال ہے؟ اگر انسانوں کے اندر عقل ہے اور انسانوں کے اندر دیانت ہے تو اختلاف رائے ہمیشہ رہے گا. یہ نہیں ہو سکتا کہ کسی کے پاس عقل ہو اور کسی کے پاس دیانت بھی ہو اور وہ سب کی جی کرتا رہے. یہ ہو ہی نہیں سکتا, ناممکن بات. ایک گھر کے اندر نہیں ہو سکتا. میں نے کیا بات کہی تھی کہ یہ شیطان گھر کے اندر بھی ٹوٹ پھوٹ کرنا چاہتا ہے. اور دیکھیے شوہر اور بیوی کے اندر کس طریقے سے اختلاف رائے کرا کے گھروں کو توڑ دیتا ہے شیطان. اختلاف رائے کوئی ایشو نہیں ہے. اگر شوہر بھی عقل مند ہے, بیوی بھی عقل مند ہے, بچے بھی عقل مند ہیں اور سارے آنیسٹ بھی ہیں تو اختلاف رائے رہے گا, شوہر میں بھی, بیوی میں بھی, بچوں میں بھی. لیکن مسئلہ کیا ہو رہا ہے؟ مسئلہ یہ ہو رہا ہے کہ اس اختلاف رائے کا, اس ڈفرینس آف اوپینین کا ادب نہیں ہو رہا. اختلاف رائے ہونا اور چیز ہوتی ہے, اختلاف رائے کا ادب ہونا اور چیز ہوتی ہے. پھر وہی بات ریپیٹ کروں گا, وی نیڈ ٹو ایگری ٹو ڈس ایگری. ہمیں ایگری کرنا پڑے گا کہ ڈس ایگریمنٹ ہوتا ہے. بیوی چاہتی ہے کہ اس دیوار کا کلر وائٹ ہو, میں چاہتا ہوں اس دیوار کا کلر بلو ہو. اس کے اپنے آرگومنٹس ہیں, میرے اپنے آرگومنٹس ہیں, اس کے اپنے دلائل ہیں, میرے اپنے دلائل ہیں. کیوں؟ ہو سکتا ہے کہ وہ اپنے آرگومنٹس, اپنے دلائل, اپنے پروفز کے اوپر ثابت رہے, میں اپنے دلائل اور اپنے ایگریمنٹس کے اوپر, اپنے دلائل اور اپنے پروفز کے اوپر رہوں. ہو سکتا ہے. اب کیا کریں؟ لڑیں, ماریں, چیخیں, چلائیں؟ نہیں. آپ کی بات ٹھیک ہے, آپ کی بات مجھے سمجھ میں آ رہی ہے, لیکن میری بات یہ ہے. لیکن اب یہ جو مسئلہ جو میں نے اگزامپل دی ہے, یہ اگزامپل ایک عام سی چیز ہے, کوئی اتنی بڑی چیز نہیں ہے. کیا خیال ہے؟ بہت بڑی بات ہے کہ قیامت آ جائے گی, کسی کا انتقال ہو جائے گا, کوئی بیمار ہو جائے گا, کوئی نقصان ہو جائے گا. کیا ہو جائے گا؟ زیادہ سے زیادہ کچھ بھی نہیں ہوگا. اگر اس دیوار کا کلر بلو ہو جائے یا وائٹ ہو جائے, اس سے کوئی فرق تو نہیں پڑتا نا. تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں یہ کرنا چاہیے کہ کسی ایک شخص کو کہے کہ ٹھیک ہے آپ کی بات, although میں نہیں مانتا, لیکن کوئی فرق نہیں پڑتا, لیٹ اٹ بی. آپ کہتی ہیں وائٹ ہے تو لیٹ اٹ بی وائٹ ہو جائے, کیا فرق پڑ جائے؟ یہ صوفہ ادھر پڑا ہو کہ ادھر پڑا ہو, مجھے لگتا ہے ادھر اچھا لگے گا, میری وائف کہہ رہی ہے لگتا ہے ادھر اچھا لگے گا. ہم دونوں کے اپنے پوائنٹ آف ویوز ہیں, لیکن کیا کوئی ایسا بڑا ایشو ہے کہ ہم اس کے اوپر کوئی قتل و غارت کریں, کوئی مار کٹائی کریں, کوئی چیخیں چلائیں؟ ناٹ ایٹ آل. تو کیا ہوگا؟ میں کہوں گا اچھا آپ کو ادھر اچھا لگ رہا ہے, لیٹ اٹ بی, یہاں ہو جائے, کوئی فرق پڑے گا بھائیو؟ لیکن مسئلہ ہے بہت بڑا. مسئلہ کیا ہے؟ انا, ایگو. میری انا آڑے آ جاتی ہے. میں کیسے جھک جاؤں اپنی بیوی کے سامنے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میری بیوی کی بات مانی جائے؟ یہ ہمارا ایشو ہو جاتا ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے میرے بچہ تو چھوٹا ہے میرا, اس کی بات مانی جائے؟ یہ پرابلم ہو جاتی ہے. دیٹس دا پرابلم. ہماری ایگو, ہماری انا, ہماری ایشو. اور یہ ایگو, یہ انا, یہ ایشو گھر کے اندر لڑائی پیدا کرتی ہے, یہاں تک کہ معاملہ طلاق تک پہنچ جاتا ہے. ہمیں لگتا ہے چھوٹی سی بات ہے, لیکن یہ چھوٹی بات نہیں ہے. کم از کم کوئی نہ کوئی دراڑ تو آتی ہے, اس ریلیشن شپ میں دراڑ تو آتی ہے. تو کوئی خدا کا خوف کریں یار. ایسی بھی کیا ایگو, یہ تو بہت ہی خطرے کی علامت ہے. اگر انسان کی ایگو, انسان کی انا اتنی موٹی ہو کہ وہ ان چھوٹی چھوٹی باتوں پہ اپنی بات کو نہ جانے دے, خاص طور پہ جب وہ یہ دیکھ رہا ہے کہ یہ معاملہ ریلیشن شپس کو توڑنے تک آ رہا ہے.
آپ کہیں گے اس پہ کہاں طلاق ہوتی ہے؟ میرے بھائیوں ہو جاتی ہے. اتنی چھوٹی چھوٹی باتوں پہ اتنی سخت ایک ٹینشن کریٹ ہو جاتی ہے کہ معاملہ واقعی میں اتنا سیریس ہو جاتا ہے. اللہ کرے آپ کے گھروں میں ایسا نہ ہوتا ہو، لیکن اگر آپ کے گھروں میں اللہ کرے نہ ہوتا ہو تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ معاملہ کسی گھر میں نہیں ہو رہا. یہ معاملات ہو رہے ہیں. یعنی کیا ہو گیا ہمیں؟ لیٹ اٹ بی. آپ چھوڑ دیں. مرد تو زیادہ مضبوط ہوتا ہے نا، انا بھی موٹی ہوتی ہے لیکن مضبوطی بھی انٹرنل اسٹرینتھ. میں سائیکولوجیکل اسٹرینتھ کی بات کروں. ڈفرینٹ اسٹرینتھس ہوتی ہے لوگوں کے اندر. سائیکولوجیکل اسٹرینتھ بھی بندے کی بہت ہوتی ہے، عورت کی بھی ہوتی ہے، مرد کی بھی ہوتی ہے. لیکن اگر آپ واقعی میں بہادر ہیں تو اپنی اس انٹرنل سائیکولوجیکل اسٹرینتھ کا مظاہرہ کریں اور جانے دیں. کوئی بات نہیں ہے، کیا فرق پڑ جائے گا؟ فرق کہاں پڑے گا؟ فرق پڑے گا میرے بھائیوں جہاں پہ معاملہ آ جاتا ہے انسان کی کسی نقصان کا، وہ دنیاوی ہو یا اخروی ہو، وہاں مسئلہ آ جاتا ہے. یا دنیا کو نقصان ہو سکتا ہے کہ میری وائف کہہ رہی ہے یہ گاڑی خرید لیں. میں کہتا ہوں کہ نہیں، یہ گاڑی ٹھیک نہیں ہے، یہ گاڑی کی آفٹر سیلز نہیں ہے، اس کی ری سیل ویلیو نہیں ہے، اس کی آفٹر سیل سروس بہت مہنگی ہے، واٹ ایور ABCDEF. وہ نہیں بڑی اچھی لگ رہی ہے. بھائی اچھی شکل سے لگ رہی ہے لیکن آپ اس کے بارے میں تھوڑا ریسرچ تو کر لیں. لیکن ان کا دماغ اس پہ ایڈمنٹ ہو گیا کہ نہیں یہی گاڑی خریدنی ہے. اب مجھے پتا ہے کہ اگر میں نے یہ گاڑی خرید لی، اس کی آفٹر سیلز بہت مہنگی ہے، اس کی ریسیل کوئی نہیں ہے، ہر سال اس کی ڈپریسیشن اتنی زیادہ ہو جاتی ہے، اگر میں اس کو 5 سال رکھوں گا 5 سال کے بعد اس کی ویلیو 0 ہو جائے گی اور وہ 1 لاکھ درہم کی گاڑی ہے، تو ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے مجھے پتا ہے کہ میں پیسے پھینک رہا ہوں. اب یہاں پہ مجھے سمہاؤ ان کو کنونس کرنا ہے. لیکن کیسے کرنا ہے؟ وہاں پہ بھی ایک ہیومن فیکٹر ہوتا ہے، ایک ہیومینٹی ہوتی ہے نا، ہیومن فیکٹر ہوتا ہے کہ کس طریقے سے بات کرنی ہے. یہاں پہ ہم مار کھا جاتے ہیں. اب یہاں پہ میں کیا کہہ رہا ہوں، میں دنیا کے ایک نقصان کی بات کی ہے، آپ سے ایک مثال دی. دنیاوی نقصان ہو رہا ہے شدید، عقل مندی کا تقاضا ہے ہی نہیں کہ گاڑی خریدی جائے. لیکن اب میں نے کس طریقے سے اس معاملے کو ہینڈل کرنا ہے؟ میں مانوں گا نہیں، نہ ہی جانے دوں گا. لیکن اس معاملے کو ہینڈل کیسے کرنا، یہاں پہ ہمیں سیکھنا پڑے گا کہ اس ڈفرینس آف اوپینین کو ہم نے کیسے ٹیکل کرنا. سمجھ میں آ رہی ہے بھائیو بات؟ یہ بہت اہم باتیں ہیں، اس کو پلیز کوئی چھوٹا نہ سمجھے. کیسے اس کو لے کے چلنا ہے معاملہ، کس طریقے سے کنونسنگ آرگومنٹس ہوں، کس طریقے سے بات کی جائے، کب بات کی جائے، کیسے بات کی جائے، چوائس آف ورڈز کیا ہو، یہ ساری اہم ہے. ہو سکتا ہے ابھی اچھا ایک اور بات ہے، جب معاملہ گرم ہوتا ہے نا اس وقت بات نہیں سمجھائی جا سکتی اکثر، الا ماشاء اللہ کچھ ایکسیپشنز ہو سکتی ہیں. لیکن عموماً جب معاملہ گرم ہو جاتا ہے نا، آپ اپنے آرگومنٹس دے رہے ہیں، میں اپنے آرگومنٹس دے رہا ہوں، اس وقت میں آپ کو شاید کوئی بات نہیں سمجھا رہا، کیونکہ پچھلے 5 منٹ کے ایکسپیرینس سے میں نے 10 منٹ کے ایکسپیرینس سے سیکھ لیا کہ ابھی آپ کی دماغ کے اندر کوئی چیز نہیں گھس رہی. تو ابھی کیا فائدہ ہے؟ تو تھوڑا ٹائم دے دیں، تھوڑا ان کو بھی سوچنے کا موقع مل جائے، مجھے بھی سوچنے کا موقع مل جائے. اچھا چلو پھر بات کریں، ابھی تو نہیں خریدنی نا، جا کے تھوڑے وقت کے بعد بات کر لیں گے. پھر موقع محل دیکھیں کون سا مناسب ہے موقع محل، کب بات کرنی اچھی ہے. جب بیگم صاحبہ کو کوئی چیز چاہیے ہو، اور کوئی جب موڈ تھوڑا سا نرم ہو، تو اس وقت بندہ بات کر لے. اس وقت وہ بات کر رہے تھے نا گاڑی کے بارے میں، وہ میں نے ریسرچ پڑھی ہے، وہ کوئی اس وقت میں ریسرچ کوئی ڈھونڈ لے، کوئی کھول لے، کوئی نکال لے، ان کو فارورڈ کر لیں، دیکھیں اس کی ریسیل بالکل اب ان کا موڈ چونکہ ٹھنڈا ہو چکا ہے، ہو سکتا ہے اب ان کی سمجھ میں آ جائے. یا ایسا الٹا بھی ہوتا ہے کبھی کبھی، میں کوئی غلط بات کر رہا ہوں اور میری وائف مجھے سمجھانے کی کوشش کر رہی ہے، میری کھوپڑی میں نہیں گھس رہی بات کہ بابا کیا یہ بات کر رہی ہیں، تو ان کو بھی چاہیے کہ جانے دو اس وقت، اپنے پروفز، اپنے دلائل، ایک ریسرچ اورینٹڈ بات کو لے کر آئیں سامنے. اور جب مجھے کو چاہیے، میرا موڈ تھوڑا ٹھنڈا ہو چکا ہے تو وہ مجھے سمجھائے، ہو سکتا ہے مجھے سمجھ میں آ جائے بات. یہ اسی کو حکمت کہتے ہیں، اسی کو وزڈم کہتے ہیں، کس طریقے سے معاملات کو مینج کیا جائے بھائیوں. یہ تو دنیا کے نقصان کی بات ہوئی، اور اخروی نقصان بہت سارے ہو سکتے ہیں. میری وائف چاہتی ہے کہ بچوں کو اس اسکول کے اندر داخل کرایا جائے، اس لیے کیونکہ اسکول کا ماحول اچھا ہے، اسکول
میں تربیت ہوتی ہے بچوں کی، اس اسکول میں کوئی غلط بچے باتیں نہیں کرتے، اچھی فیملی سے لوگ آتے ہیں، وغیرہ وغیرہ وغیرہ، کوئی ماحول. لیکن مجھے چاہیے ایز اور اے اسٹارز. کیا خیال ہے؟ اکثر ہم کو چاہیے ہوتے ہیں اے اسٹارز، اس لیے بچوں کے بیچارے ٹینشن کریٹ کی ہوتی ہے کہ جب بچوں کے گریڈز نہیں آتے نا، او مائی گاڈ، بچے بیچارے کہاں جائیں، اللہ رحم کرے ان پہ. اتنا پریشر کریٹ کیا ہوتا ہے ہم نے کہ بچوں کے گریڈز کیوں نہیں آ رہے. اس گریڈز کے پیچھے ہم کہیں بھی، اچھا اس کا یہاں داخلہ نہیں ہوگا، وہاں نہیں ہوگا. ایسے ہی ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا اکثر؟ تو میری وائف کہہ رہی ہے نہیں بابا، آپ جو اسکول کے اندر بھیجنے ٹھیک ہے، بچوں کے اے اسٹارز تو آتے ہیں، لیکن اس کا ماحول اتنا برا ہے. اور میری سمجھ میں نہیں آ رہی بات. تو وہ پھر کسی وقت میں پیار سے مجھ کو سمجھائے. لیکن یہ معاملات جہاں دنیا کا نقصان ہے اور آخرت کا نقصان ہے میرے بھائیوں، ان معاملات کے اندر کمپرومائز نہیں کرنا چاہیے. ان معاملات کے اندر کمپرومائز نہیں کرنا چاہیے. لیکن جس طریقے سے معاملے کو ہینڈل کیا جائے، یہ بہت اہم ہے کہ معاملہ بہت پیار محبت سے ہینڈل کیا جائے. بہت